کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پاک بھارت جنگ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ دیکھی گئی؟ بھارتی فوج بین الاقوامی بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو گئی۔ بھارتی فوج یہ سوچ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ ہم لاہور کی سڑکوں سے اپنے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی پیش کریں گے، لیکن یہ صرف ان کی خوش فہمی تھی۔ 600 ٹینکوں کے ساتھ بھارتی فوج نے پاکستان میں انٹری دی۔ پاک فوج نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کیے، کئی گنز اور کئی ٹینکس پر قبضہ بھی کر لیا۔ مختلف محاذوں پر بھارتی فوج کو منہ کی کھانی پڑی۔ جنگ کا میدان الٹتا دیکھ کر بھارتی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ آخر ڈر کے مارے فوجی ٹینکس چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ سیالکوٹ کے علاقے چونڈا کو آج بھی بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھارت نے 17 دنوں میں پاکستان پر تقریباً 13 حملے کیے۔ بھارتی فوج کے مقابلے پاکستانی فوج کی تعداد کم تھی۔ اس کے باوجود پاکستانی جوانوں نے جان کی بازی کھیل کر 17 دن تک مسلسل دشمنوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میجر عزیز بھٹی اسی جنگ میں لاہور میں 5 دن تک مسلسل دشمن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے رہے۔ بالآخر 12 ستمبر کو جام شہادت نوش کیا۔ جرأت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی فوج نے بھارت کے خلاف اپنے ملک کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ اس پاک سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں اور غازیوں کی یاد میں آج بھی ہر سال یہ دن بھرپور طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جس طرح ہر جنگ میں ہر مرتبہ پاکستانی عوام نے پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا، آج مل کر ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہر جنگ میں ہر دشمن کے خلاف پاکستانی عوام اپنی فوج کی شانہ بشانہ ڈٹ کر کھڑی رہے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ تمام سے رخصت چاہوں گی کہ اے میرے پروردگار عالم، اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا اور ہر دشمن سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اللہ حافظ۔